اگر امام مسجد میں بلائیں اور ہمارا سرانے سے سر نہ اٹھے، ناراض ہو گئے؟ اچھا ہو جاؤ ناراض، لیکن ایک جملہ سنو، مولا کو کیسے مقتدی چاہیے؟ جنگ صفین، لیلۃ الحریر، ایک رات میں مختلف تعداد نقل ہوئی ہے، 30,000 تک، 70,000 تک روایتیں، ایک رات میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ لیلۃ الحریر، ایک رات میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ مولا علی حیدر کرار کی فوج کا سالار ہے مالک اشتر، لڑتے 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 دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ خیمے کے اندر دشمن بیٹھا ہے، دروازے پہ مالک اشتر پہنچ گیا ہے، تلوار فضا میں بلند ہے مالک اشتر کی، تلوار گرنا چاہتی ہے، یہ تلوار گرے گی، خیمے کی تنابیں کٹیں گی، دشمن کا سر قلم ہو جائے گا، ہوا میں بلند ہے تلوار، آواز آتی ہے مولا علی کی، مالک اشتر بس رک جا۔ دنیا کا کوئی اور جرنیل ہوتا باغی ہو جاتا، میں تو جنگ جیتنے والا تھا، میں تو فتح کرنے والا تھا، میرے سینے پہ فتح کے تمغے لگنے والے تھے، میں تو فاتح صفین بننے والا تھا، مجھے روک دیا، باغی ہو جاتا، لیکن یہ مالک اشتر ہے، علی کا سچا شیعہ ہے، وہی تلوار روک کے کہتا ہے جنگ کرنا تب عبادت ہے اگر علی کہے۔ اللہ اکبر۔ شیعہ وہ ہے جو اپنے امام کی ایسی اطاعت کرے، وہ کہیں رک جا تو پھر چلنا کیسا، وہ کہیں چل پڑو تو پھر رکنا، مولا کہیں اٹھو تو کہا قبلہ ابھی تو نسیم سحر چلی، رات ساری رات تو مچھروں نے سونے نہیں دی، لوڈ شیڈنگ تھی، پنکھے چلے نہیں رات کا، گرمی سے برا حال ہو گیا، ابھی تو آنکھ لگی ہے مولا، مولا کہیں اٹھو تیری آنکھ لگ جائے، شیعہ کیسا؟ نہیں، مولا کہے سچ بولا کر، تیری محفل میں اس وقت تک محفل نہ بنے جب تک جھوٹ کا رنگ نہ ہے اس میں، جب تک کسی مومن کی غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ بولا کر، غیبت نہ کیا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، سچ کو رواج دیا کر، صحیح تولا کر، جس گلی میں رہتا ہے اتنا اچھا کردار بنا، تجھے دیکھ کر لوگ جعفر صادق کو دعا دیں۔ یا علی، یا علی، ہاں جس اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ تجھے دیکھ کر میرے امام کے حق میں دعا کریں کہ مرحبا یا جعفر ابن محمد، کیسے اچھے شاگرد ہیں تیرے، کتنے اچھے مرید ہیں تیرے، ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں، ان جیسا قاری قرآن بھی کوئی نہیں، ان جیسا عبادت گزار بھی کوئی نہیں، اس جیسے گھر جتنا شریف بھی کوئی نہیں۔ لوگ زیادتی بھی کر لینا تو صبر جا کر جایا کر نہیں جناب، پھر چودھراہٹ کیسی؟ اگر میں صبر کر جاؤں تو میری چودھراہٹ نہیں رہتی، تیری چودھراہٹ صبر کر لینے میں ہے تاکہ تیرا امام تیرے حق میں دعا کرے۔ ہاں دوست اپنی چودھراہٹ وہاں منوا جہاں منوانے کا فائدہ ہو، تجھے امام اپنا کہہ دیں یہ تیری چودھراہٹ۔ چودھری وہ ہے جسے علی کہے یہ میرا، اگر علی کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، یہ دنیا کی ملکیائی کیسی، یہ سرداری کیسی، یہ وڈیرا پن کیسا، لطف یہ ہے وہاں جھک جا جہاں علی جھکتے ہیں تاکہ علی کی بارگاہ میں تو سر بلند ہو جائے۔ بس دوستو، رحمت دی میں نے آپ کو، اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، یہ ہے اعمال، یہ ہے عقیدہ، ان عقیدوں کو مان، عقیدہ رکھ، ایک دن ہے جس دن حساب ہونا، قیامت کا عقیدہ ہے نا، حساب ہونا ہے۔ جس بندے کو حساب کا یقین ہونا وہ گڑبڑ نہیں کرتا،
جس بندے کو پتا ہے نا شام کو مجھ سے مالک نے حساب لینا، وہ دن میں گڑبڑ، یہ گڑبڑ کرنا دلیل ہے کہ یقین نہیں ہے. یقین ہے کہ اللہ نے حساب لینا بھی اللہ نے ہے. بندوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، رشوت چل جائے گی، کوئی ایڈیٹر آ جائے گا کسی کمپنی کا، قائد اعظم کو سلام کر کے چلا جائے گا، کوئی سفارش چل جائے گی، کوئی پیسے چل جائیں گے، وہاں حساب لینے والا اللہ ہے، حساب لکھنے والے معصوم فرشتے، وہاں غلطی کا احتمال. سنو گے تیرے اور میرے امام سے ایک شخص نے پوچھا مولا ایک ایک بندے کا حساب ہوگا؟ کہا ہاں. کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے بندوں کا حساب ہوگا؟ کہ ساروں کا. کہ مولا پھر تو بڑی دیر لگے گی، بڑا وقت لگے گا، ایک ایک بندے کا پوری زندگی کا حساب، ایک ایک نعمت کا جواب. سنو گے تیرے اور میرے امام نے کہا او بندہ خدا دیر کیسی جو اللہ بیک وقت ساری مخلوق کو رزق دینے پہ قادر ہے، وہ حساب لینے پہ بھی قادر. یار جو بیک وقت ساروں کو رزق دے سکتا ہے وہ حساب بھی لے سکتا ہے. کہ ایک بندہ آیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ حساب تو ہوگا، لینا کس نے؟ کہا اللہ نے. کہتا پھر کوئی بات نہیں، خیر. کہا کیوں خیر ہے؟ کہ اس لیے مولا ان الکریم اذا قدر افا، کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس اللہ کے کرم نے، کثرت کرم نے، معصوم کی دعائیں، اللہ کے کثرت کرم نے اس بندے کو جری بنا دی. وہ تو کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ تو غفور ہے. اس کے اس پہلو کو دیکھا، اس کی قہاریت، اس کی جباریت کو نہیں دیکھا. ہے بہت کریم، شرط یہ ہے کہ اسے کوئی تیرا عمل پسند آ جائے. ہے بہت کریم. الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. ابھی جمعہ کے خطبہ میں سنیں گے، معصوم فرماتے ہیں وہ اللہ اتنا کریم ہے، چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا. روایتوں میں ہے شرم کیا کرو اللہ کا. وجعلوا بینک وبین اللہ سترا، اللہ اور اپنے درمیان ایک حجاب کا پردہ رکھا کرو. تھوڑا سا شرم کیا کرو اللہ کا. ایک حجاب ہونا چاہیے، ولو کان رقا، اگرچہ وہ باریک ہی کیوں نہ ہو. شرم و حیا کا ایک حجاب ہونا چاہیے. روایتوں میں جب قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ آئے گا بارگاہ ربوبیت میں، اللہ اس سے حساب لے رہا ہے. بتا فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں پروردگار کیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا؟ کہاں پروردگار کیا تھا. فلاں گناہ کا ارتکاب کیا تھا؟ ہاں اللہ کیا تھا. یہ گناہان صغیرت. پھر جب گناہ کبیرہ پوچھنا شروع کرے گا اللہ، میرا اللہ پوچھے گا فلاں بدکاری کی تھی؟ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا نہیں. پھر اللہ کہے گا بولتا کیوں نہیں؟ فلاں گناہ کیا تھا؟ شرم سے سر جھکا ہوا ہے، بولتا نہیں. اللہ کہے گا بولتا کیوں نہیں؟ کہے گا پروردگار مجھے شرم آتا ہے، میں تیرے سامنے کیسے اقرار کروں، میں نے فلاں گناہ کبیرہ کیا تھا، مجھے شرم آتا ہے. ارشاد ربوبیت ہوگا او میرے بندے دنیا میں تو میرا شرم نہیں کیا تھا، اب قیامت کے دن پھر تجھے شرم آ گیا، میں تیرے شرم کو قبول کر کے تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جنت عطا کرتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ بندے کے شرم کو بھی قبول کرتا ہے. شرم تو کر اللہ کا، کم از کم اتنا تو خیال رکھ کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تیرے اوپر اپنے نظر رحمت کیے ہوئے ہے، تو اس کی نظر رحمت سے چھپا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور تو اس کی مخالفت کر. شرم کر اللہ کا. اور جو اللہ سے شرم کرتا ہے نا اللہ اسے سرفراز کر دیتا ہے، اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے. بس دوستو میں نے زحمت دی آپ کو، اذان کا وقت قریب ہے.